ہمارا درس پہنچا تھا سورۃ النصر تک۔ آج ہم پڑھتے ہیں سورہ نصر سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نصر مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 114۔ سورۃ التوبہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے سورہ نصر۔ نازل اگرچہ یہ میدان منا میں ہوئی ہے اور منا یہ مکہ میں ہے، لیکن اس سورت کو مدنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو سورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں تو ان کو مدنی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی کہا جاتا ہے۔ پہلی سورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ سورۃ الکافرون کا دعویٰ تھا کفار سے بائیکاٹ کیجیے، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان سے مقاطعہ کیجیے۔ تو کیوں؟ جب تم اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں 3 بشارتیں عطا کر دے گا۔ تو اس صورت میں کتنی بشارتیں دی گئی ہیں؟ 3 بشارتیں دی گئی ہیں۔ اللہ 3 بشارتیں دے گا، اور پہلی بشارت کہ اللہ کی مدد تمہیں مل جائے گی، دوسری بشارت کہ تمہیں فتح مل جائے گی، تیسری بشارت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ سنیے سورت کو، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح ہو گیا مکہ۔ کچھ فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح مکہ بھی ہے اور اس کے علاوہ مدائن تمام شہروں کا فتح ہونا بھی ہے، چونکہ جب یہ سورت اتر رہی تھی تو اس وقت فتح مکہ ہو چکا تھا، اور فتح مکہ سن 8 ہجری، ٹھیک ہے نا، رمضان المبارک میں ہوا، اور یہ سورت اتری ہے سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد۔ تو فتح مکہ کے بعد اور بھی بہت سارے شہروں میں فتوحات ہوئے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھے گا تو لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ آپ سیرت میں پڑھیں گے، تاریخ میں پڑھیں گے، سن 9 ہجری کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ کون سا سال؟ عام الوفود یا سنت الوفود، وہ سال کہ جس میں نبی علیہ السلام کے پاس پوری دنیا سے وفد آ رہے ہیں، اور آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر تو ہر طرف سے کلمہ شہادت کی فضائیں بلند ہو رہی تھی۔ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو جب اللہ 3 بشارتیں تمہیں دے دے، مدد کی، فتح کی، اور لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں، تو 3 اوامر بھی دے دیے۔ 3 اوامر، 3 کام تم نے کرنے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر علاقہ فتح ہو جاتا ہے تو یہ نہیں وہاں جشن شروع کر دو، ناچنا اور گانا شروع کر دو، وہاں بنگڑے ڈالے جائیں، نہیں، عام دنیا میں ممالک میں تو دستور یہی ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ 3 کام کرنے ہیں۔ 1 ارب کی تسبیح بیان کرنی ہے، 1 ارب کی حمدیں بیان کرنی ہے، اور 1 مالک کائنات کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس پاکی بیان کر اپنے رب کی، تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ۔ 1 تسبیح ہے اور 1 تحمید ہے۔ تسبیح میں اللہ کی صفائی بیان کی جاتی ہے، توحید کی، کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری اللہ کی نہیں ہے۔ اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور دوسرا لفظ ہے تحمید، وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو تعریفات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، جو حمدیں بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ثابت کرنی ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تسبیح بھی کر، حمد بھی بیان کر، ساتھ ساتھ واستغفرہ، اس سے بخشش بھی طلب کر، استغفار بھی کر، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بدر کے صحابہ کو ممتاز حیثیت دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں صدیق اکبر کے بعد، تو وہ بدر کے جو شرکا تھے صحابہ بدریین، ان کو امتیازی شان دیتے، لیکن ان بدریین میں عبداللہ ابن عباس کو بھی ان کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس جو تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 13-14 سال تھی، تو ان پہ کچھ بدری صحابہ نے یہ سوال بھی اٹھایا، امیر المومنین 14 سال کا لڑکا ہے، ان سے ہمارے بیٹے بھی عمر میں بڑے ہیں، اور آپ ان کو بدریین کی فہرست میں ان کے ہم پلہ بٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بٹھانا ہے پھر ہمارے بچوں کو بھی بٹھائیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا ان کو میں اس مرتبے میں نہیں بٹھاتا، اگر اس مرتبے تک ان کو پہنچایا ہے تو رب کے قرآن نے پہنچایا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، ترجمان القرآن ہے، حبر الامت ہے، مفسر قرآن ہے۔ اب کیسے ثابت کیا جائے؟ اب عملی مظاہرہ سنیے ذرا، دیکھیے۔ ایک دن محفل لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ذرا او ساتھیو یہ بتاؤ کہ سورت نصر میں کیا بیان کیا ہے؟ کون سی سورت میں؟ سورت نصر میں کیا بیان ہوا ہے؟ تو ایک اٹھ کے کہنے لگا کہ اس میں تو یہ بیان ہوا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، فتوحات ہو جائیں، پھر توبہ استغفار و تحمید تسبیح شروع کر دو۔ دوسرے نے کہا اس میں یہ بیان ہوا ہے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا فتح آنے کے بعد۔ اچھا یہ سمجھتے ہو؟ جی ہاں۔ بلایا، فرمایا ابن عباس ذرا آنا، تو عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، فرمایا ذرا اٹھ کے بغیر جھجک کے بتا کہ سورہ نصر میں کیا بیان ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کے کہتے ہیں اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ نصر میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی وفات کا بیان کیا ہے، آپ کو اشارہ دیا ہے آپ کی وفات کا۔ آپ بھی حیران ہوں گے 14 صدیوں کے بعد کہ ٹوٹل 3 آیتیں ہیں، کتنی؟ اور 3 آیتوں میں موت کا اور آخرت کا ایک لفظ بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقاہت۔ اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے یوں سینے سے جوڑ کے کہا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کی سمجھ اور فقاہت عطا کر دیا، اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اب آپ بھی پوچھیں گے کیسے ہے؟ فرمایا اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، دنیا میں پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین پھیل جائے، پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتوحات ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو مکہ فتح ہو گیا ہے، علاقے فتوحات سے حاصل ہو گئے ہیں، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو چکے ہیں، تو پیغمبر کے آنے کا مقصد دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو دنیا میں نہیں رکھتے، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو سورت بتلا رہی ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور کوئی شک نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا او میرے ساتھیو، جو ابن عباس سمجھا ہے میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی صورت کے بعد 80 دنوں کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس صورت کے کتنے دنوں کے بعد؟ 80 دنوں کے بعد۔ اللہ تو اور جب کہا کہ استغفار کیجئے، تسبیح کیجئے، تو ام المومنین فرماتی ہیں ان آیتوں کے بعد ہر وقت لسان نبوت پہ توبہ اور استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔
ٹھیک ہے نا, استغفار پڑھا کرتے, یہاں تک کہ نمازوں میں کبھی تو محفل میں ایک محفل میں 100 دفعہ کہہ دیتے تھے. اب استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کرنے والا گناہگار ہو, اس لیے یہاں استغفار کا حکم جنہیں دیا گیا ہے وہ امام المعصومین ہے, وہ تو انبیاء کے امام ہیں. استغفار کبھی گناہ کے لیے بھی ہوتا ہے, کبھی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلی صورت میں کہا کافروں سے بائیکاٹ کرو تو میری مدد آ جائے گی, فتوحات ہونے لگیں گی. تو سورت تبت میں یا سورت اللہب میں کہا کہ جس طرح کی میری مدد آئی اور آپ کا دشمن ہلاک ہو گیا. وہ کون سا دشمن؟ ابو لہب. کون سا؟ دیکھیں دشمن تو بہت تھے, ابو جہل بھی تھا, لیکن ابو لہب نبی علیہ السلام کا سکا چچا تھا, ہاشمی تھا, قریشی تھا, اور مکہ میں مالدار ترین آدمی تھا, لیکن نبی علیہ السلام کا دشمن. روز اول سے مخالفت کی. آپ نے جب صفا کی پہاڑی پر اعلان کیا تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا چچا ہے ابو لہب. انہوں نے پتھر مارا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کا خاص طور پر ذکر کیا, اور ادھر ہی نہیں کہ پہلے دن مارا. آپ کہیں گے چلو شروع سے کوئی دشمنی چلتی آ رہی ہوگی, نہیں شروع سے نہیں آ رہی تھی. یہ وہ چچا ہے جب ان کو لونڈی نے آ کے بتایا کہ ابو لہب آپ کا بھتیجا ہوا ہے, آپ کا جو بھائی فوت ہو گیا تھا ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو خوشی میں کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اونٹ بھی ذبح کیا, اتنی خوشی پیغمبر کے آنے کی. لیکن جب اسی پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو چچا نے کیا مارا؟ پتھر مارا. امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر لکھتے ہیں, ایک صحابی عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دیکھا ذوالمجاز کے بازار میں ایک خوبصورت جوان ہے جس کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ ایک لشکارے, ایک ضیاپاشیاں نکل رہی ہیں. ایک خوبصورت جوان ہے اور صبح کا وقت ہے, اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے لوگو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے. میں نے دیکھا ایک بڑی عمر والا آدمی ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے اور پتھر مار رہا ہے, پتھر مار رہا ہے. ان کے سر کا خون ان کے پاؤں تک پہنچ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے وجود کے کپڑوں میں ایک دھاگا بھی ایسا نہیں ہے جو خون میں رنگین نہ ہو گیا. میں نے کسی شخص سے پوچھا یار یہ جوان کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہی جوان ہے جو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ پیچھے بڑی عمر والا کون ہے جو مار رہا ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اپنا چچا ہے, یہ ان کا سکا چچا ہے جو ان کو مار رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد نوجوان لڑکی آتی ہے اور اس طرح کے ڈھول میں پانی ہے. فجاءت جاریۃ بعص من الماء, پانی اٹھایا اس نے اور اس جوان کے ماتھے کو ہاتھوں کو خون سے دھویا. میں نے کہا یہ کون ہے یہ بچی؟ کہا یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا. جب ماں باپ کو خون میں رنگین دیکھے گی ایک بیٹی اپنے والد کو تو کیا خیال, کیا حال ہوتا ہوگا, اس کے دل پہ گزرتا ہوگا. لیکن کلمہ توحید بلند کرنا کفر کے مرکز میں, کفر کی بستی میں یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ نے جب یہ سورت اتری تو نزول کے اعتبار سے سورت لہب کا نمبر ہے 6. کتنے نمبر پہ اتری؟ یہ مکی دور تھا. اس وقت ابو لہب تکڑا تازہ چہرہ شولے مار رہا تھا. ابو لہب شولوں والا, اور مرا کب؟ 2 ہجری بدر کے بعد. کتنا؟ 13 سال مکے کے, 2 سال مدینے کے, 15 ہو گئے. 15 سال کے بعد یعنی بدر سے لوگ واپس ہوئے, کچھ ہی دن گزرے. اور بدر میں گیا کیوں نہیں تھا؟ اسی وجہ سے نہیں گیا تھا, پتا تھا کہ بھتیجے پر ایک سورت اتری ہے, اس میں کہا ہے ابو لہب تباہ ہوگا. کہنے لگا میں تو نہیں جاتا. سارا مکہ گیا, یہ نہیں گیا. اور مکے میں 70 کافر جب مکہ کے مارے گئے تو جب واپس آئے اللہ نے اس پر ایسی بیماری مسلط کی, پورے وجود پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی اور بدبو کی ایسی بو نکل رہی ہے
کہ جو بچے جن پہ ناز تھا، مالدار تھا، ان بچوں نے حبشی غلاموں کو بلایا اور دور دور سے بڑے بڑے بانس اور ڈانگوں کے ذریعے، سوٹوں کے ذریعے کہا اس کو کہیں دور رکھ دو، قریب نہیں آتے۔ ڈاکٹروں نے کہا جو قریب جائے گا بیماری اس کو لگے گی۔ اس حال میں مرا اور چند لڑکوں کو پیسے دے کے دفن کروایا گیا۔ اللہ رشتے نہیں دیکھتا، سکا چچا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ محمد عربی کا تابعدار کون ہے، میرے پیغمبر کے مشن پہ چلنے والا کون ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، کیا دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، تو ہاتھ بھی ہلاک ہوئے، خود بھی تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، مال بھی کام نہیں آیا۔ تفسیر البحر المحیط میں علامہ ابو حیان اندلسی کہتے ہیں دو لفظ ہیں، ایک مالہ اور ایک ساتھ وما کسب، تو یہ کسب کیا مال نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو مال اس کو باپ دادا کے میراث میں ملا، باپ سے میراث میں ملا اوپر سے، وہ بھی کام نہیں آیا، اور جو اس نے خود تجارت کر کے پھیلایا ہوا تھا وہ بھی کام نہیں آیا۔ دوسرا مطلب کہ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کے وہ مال جو اس نے کمایا، سارا شامل ہے، وما کسب، اور اس کی اولاد بھی کام نہیں آئی۔ ما کسب اس کی اولاد، چونکہ وہ اولاد بھی باپ کی کمائی ہوتی ہے۔ اولاد کس کی کمائی ہے؟ باپ کی کمائی ہے، باپ کا سرمایہ، باپ کی دولت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ جن اولاد بچوں پہ ناز کرتا تھا وہ بھی کام نہیں آئے۔ اور مفسرین نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ مال بھی کام نہیں آیا، اور جو نبی علیہ السلام کی ولادت پہ جشن منایا، لونڈی آزاد کی تھی اور اونٹ ذبح کیا تھا، تو وہ خرچہ بھی کام، وہ نیکی کام نہیں آئی۔ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، فرمایا ان قریب داخل ہوگا نارن، آگ میں، ذات لہب، جو شولوں والی ہے، دنیا میں چہرہ شولوں والا، اور جائے گا آگ بھی کس میں؟ شولوں والی آگ میں۔ کئی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا لقب یا کنیت تھی ابو لہب، ٹھیک ہے نا، نام ان کا عبد العزیٰ تھا، نام اس لیے نہیں لیا کہ شرکیہ تھا، کیا تھا؟ تو قرآن شرکیہ نام نہیں ذکر کرتا، عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، تو وہ نام نہیں ذکر کیا، اور کیا ذکر کر دیا؟ ابو لہب کنیت ذکر کر دیا۔ اور ایک اور جملہ علامہ اندلسی نے لکھا ہے کہ ابو لہب کو بھی بطور کنیت نہیں ذکر کیا، اس نقطے کو بھی سمجھیے، تو بطور کنیت نہیں ذکر کیا۔ عرب کی عادت تھی، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کو مٹی میں لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھو۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلی دیکھی، فرمایا یا ابا ہریرہ، تو ابو ہریرہ ہے، تو یہ ایک دم اس چیز کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ تو چونکہ اس نے جانا آگ میں تھا تو اس کا نام بھی کیا کر دیا؟ ابو لہب، آگ والا۔ جانا کدھر تھا تو کہہ دیا ابو لہب اس کو، سیصلی نارن، ان قریب داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب، جو شولوں والی ہے، وامرأتہ، اکیلے نہیں جائے گا، ود فیملی جائے گا، اکیلے نہیں، فیملی کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب، وہ بھی پیغمبر کی دشمنی میں اس سے کم نہیں تھی، اتنی مالدار تھی اور رئیس کی بیوی ہے، لیکن بدبختی اور دشمنی کی انتہا کی کنجوسی بھی اتنی کہ خود جاتی تھی، لکڑیوں کے گٹھے کاٹ کے لاتی تھی اور کانٹے کاٹ کے لاتی تھی اور نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر پھینکتی تھی۔ سمجھ آگئی؟ فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے لکڑیوں کے گٹھے کو، ٹھیک ہے نا، اور اردو والے کئی تراجم میں لفظ ملے گا ڈھونے والی ہے لکڑیاں، اٹھا اٹھا کے لکڑیاں لاتی ہے، تو فرمایا حمالۃ الحطب، اور لکڑیاں اٹھانے والا ایک تو یہ کہ خود جاتی تھی جنگل اور لکڑیاں لاتی تھی، دوسری وجہ اس لیے کہا اس کو حمالۃ الحطب کہ اس کی عادت تھی کہ لکڑیاں سے نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، اور تیسری وجہ حمالۃ الحطب اس لیے کہا گیا اس کو
کہ یہ عرب کے دستور لغت میں تھا، ان کے محاورے میں تھا. جو آدمی چغلخور ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، اور محلے میں گھوم کے لڑائیاں پیدا کرتا تھا، فسادی ہوتا تھا، تو لوگ اس کو کیا کہتے تھے، فلاں ہے حمالۃ الحطب، فلاں حمال الحطب، فلاں حامل الحطب. یعنی اس کے پاس ایندھن ہر وقت لیا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے آگ لگا دیتا ہے. اور ہمارے یہاں لوگوں کی کہاوت مشہور ہے کہ فلاں آدمی کے پاس پیٹرول ہے، ہر وقت پیٹرول کی بوتل اٹھائی ہے، جدھر دیکھتا ہے کوئی دو رشتہ دار اچھے بھلے محبت والے ہوں تو ادھر چھڑکا دیتا ہے. تو اس کا بھی یہ کام تھا. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں گردن میں حبل رسی من مسد، کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی. مسد کس رسی کو کہتے ہیں، کھجور کی چھال سے اس کو بٹا جائے. ٹھیک ہے، عام لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور امام ابو حیان اندلسی کہتے ہیں اور علامہ دریابادی بھی نقل کرتے ہیں کہ مسد کبھی کبھی لوہے کی رسی کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے گلے میں قیامت والے دن جہنم میں توق ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہے گلے میں، من مسد بٹی ہوئی. اب یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب، ایک تو یہ کہ ہر وقت اس کے گردن پہ رسی لٹکی رہتی تھی کہ بھائی کام کرنا ہے. اور ایک دن نتیجہ یہی نکلا، اسی رسی کے ساتھ گئی جنگل میں گٹھا لانے کے لیے، پاؤں پھسلا اور وہی گٹھے کے رسی گلے میں پھندا بن کے پھنس گئی اور اسی سے مردار ہو گئی، اسی سے مر گئی. اور ایک مفسر نے تو عجیب جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی نہیں، رسی اپنی جگہ، سونے کا ہار ہوتا تھا، اس کو کہا گیا فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے نا. بہت بڑا ہار ہوتا تھا اور محفلوں میں کہتی تھی جی یہ جو سونے کا ہار میں نے پہنا ہے نا، انفقوها علی عداوت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی دشمنی میں، ان کی مخالفت میں یہ سونے کا ہار خرچ کر دیا. اللہ نے فرمایا وہی اس کے گلے کا پھندا بنے گا آخرت میں. فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا دشمن سے بائیکاٹ کر لیا، اللہ کی مدد آ گئی، ملک فتح ہو گیا، دشمن ہلاک ہو گیا. تو آؤ اپنا اصلی مسئلہ بیان کرو. قل هو اللہ احد، کیا بیان کرو، قل هو اللہ احد. سورۃ اخلاص 22 نام امام راضی ذکر کرتے ہیں. کتنے نام، اس کا ایک نام سورۃ النور ہے، اس کا نام ایک سورۃ التفرید ہے، سورۃ التجرید ہے، اس کا نام سورۃ المعرفت ہے، اس کا نام سورۃ الولایت ہے، سورۃ الایمان ہے. سورۃ الولایت کیوں کہتے ہیں کہ اس سورت کو سمجھ لو، یہی عقیدہ بنا لو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اور سورۃ التوحید کیوں ہے کہ واحد سورت ہے کہ جس میں اللہ کی توحید کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. کیا خیال ہے، قرآن ختم ہونے لگا نا تو توحید کی بات نچوڑ، قرآن نچوڑتا ہے تو توحید ہی پہ آ کے بات ختم کرتا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 22، سورۃ الناس کے بعد نازل ہوئی ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے نہیں جنا کسی کو. ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی ایک اس کا ہمسر اور ثانی اور برابر. قل هو اللہ احد. مکے کے لوگوں نے کہا ہمارے الہوں کا تعارف تو ہم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کا باپ ہے، بیٹا ہے، شجرہ ہے، تو ان سب لنا ربکا، صرف لنا ربکا، تو بھی اپنے رب کا تعارف کروا. تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر مکے کا مشرک آپ سے میرا تعارف پوچھتا ہے، میرا نسب پوچھتا ہے، تو بتا دیجئے کہ میرے رب کا تعارف یہ هو اللہ احد، وہ اللہ جس کا تعارف تم پوچھنا چاہتے ہو. احد یکتا ہے. کیسا ہے؟ احد یکتا ہے. اللہ اکبر. یا واحد نہیں کہا، کیا کہا؟ ایک واحد ہوتا ہے، ایک احد ہوتا ہے. احد میں تفرد اور ٹھیک ہے یکتائیت کی انتہا ہوتی ہے. وہ کیسے؟
احد کے بعد ثانی نہیں آتا، احد کے بعد ثانی نہیں آتا، اور واحد کے بعد ثانی آتا ہے، الواحد الثانی الثالث، لیکن احد کے بعد، کیونکہ اللہ کے بعد اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرق امام ابو البقاء نے نقل کیا ہے، اور علامہ ابو حیان اندلسی بھی نقل کرتے ہیں کہ احد آتا ہے توحد ذات کے لیے، تفرد ذات کے لیے، اور واحد آتا ہے تفرد صفات کے لیے۔ تو اللہ کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے، للہ الواحد القہار۔ قیامت میں اعلان ہوگا کہ کس کی بادشاہی ہے، جب کوئی نہیں بولے گا اللہ خود کہیں گے للہ الواحد۔ تو ادھر کیا ذکر کیا؟ تو واحد اس کو کہتے ہیں جو اپنی صفات میں اکیلا اور یکتا ہو، اور احد اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا ہو۔ تو وہ ذات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اور اس احدیت کی تفصیل کر دی، کیونکہ آپ کہیں گے ایک تو احمد جمشید بھی ہے، ایک تو مولانا توحید الرحمن توحیدی صاحب بھی ہیں، حاجی ارشاد صاحب بھی ایک ہی ہے۔ تم میں سے ہر آدمی کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو احد اللہ ایک کا کیا مطلب ہے؟ ہم ایک ہیں لیکن محتاج ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، ایک ہیں محتاج ہیں، ایک ہیں تجزی قبول کرتے ہیں۔ اور اس احدیت کی تفصیل کر دی، فرمایا اللہ الصمد، وہ ایسا ایک ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا معنی امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال علیہ الصلاۃ والسلام الصمد هو السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج۔ او ہری پور والو، صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق حاجتوں میں جس کی طرف قصد کرے۔ کس کی طرف قصد کرے؟ تو پریشانیوں میں لوگ کس طرف قصد کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو یہاں صمد بمعنی مسمود ہے، صمد بمعنی مسمود ہے کہ جس کی طرف حاجتیں لے جائی جائیں۔ اور آپ کو ایک عجیب معنی جو علامہ دریابادی نقل کرتے ہیں، بڑا عجیب معنی، وہ کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ محتاج الیہ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ الصمد، اللہ محتاج الیہ ہے، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف مخلوق کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے۔ لم یلد، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، یعنی کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ یہودی عیسائیوں مشرکین پہ رد کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ عزیر علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، یعنی کوئی اس کا والد بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا کفوا، کف کہتے ہیں ہمسر کو، کس کو؟ برابر کو کہتے ہیں۔ نکاح کرو اس خاندان میں، قبیلے میں جو آپ کا کف ہو، کیا ہو؟ یعنی برابر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کیا ہے کہ اللہ کا کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو الہ اگر اللہ کے سوا ہو تو تصور کیا جائے تو کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ یا اللہ سے کم درجے کا کوئی الہ مانا جائے، یا اللہ کے برابر درجے کا کوئی الہ مانا جائے، یا اللہ سے اوپر درجے کا کوئی الہ مانا جائے۔ تینوں کو رد کر دیا، فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، نیچے درجے کا الہ بھی اس کا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ، باپ کا درجہ اونچا ہوتا ہے، تو فرمایا وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا، اس سے اوپر درجے کا الہ بھی کوئی نہیں۔ اب ایک صورت رہ گئی برابر کی، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر اور شریک بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خزانہ پورے قرآن کو نچوڑ کے اللہ نے 4 آیتوں میں رکھ دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ایک سورت جو ہے یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کتنے حصے کے برابر؟ تیسرے حصے کے۔ تو تیسرا حصہ اکٹھا کر دیا، توحید بیان کی، شرک کی تردید۔ کاش وقت ہوتا تو میرا ارادہ تھا کہ 1 گھنٹہ
ان پہ گفتگو ہو، لیکن چلو ترجمہ سنیے اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ تازہ رکھیے. جب اتنا بڑا خزانہ آپ کو مل گیا توحید کا تو فرمایا اب اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس کی باہر کے دشمنوں سے بھی اور اندر کے دشمنوں سے بھی اس کی کیا ضروری ہے؟ حفاظت. تو حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 سیکورٹی گارڈ عطا کر دیے جن کو معوذتین فلق اور ناس کہا جاتا ہے. اتنا خزانہ لے کے پھرتے ہو تو آپ 2 سیکورٹی گارڈ رکھ لو، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ آپ کے لیے اللہ کی پناہ لے کر دینے والی صورتیں. پہلی صورت سورۃ الفلق ہے اور دوسری صورت سورۃ الناس ہے. سورہ فلق نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے، سورہ فیل کے بعد آئی ہے، اور سورۃ ناس نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 21، سورۃ فلق کے بعد نازل ہوئی ہے. بہت اختصار کے ساتھ سنیے. قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، مخلوق کے رب کی. ایک معنی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی. کون سی ذات کی پناہ میں آتا ہوں؟ صبح کے رب کی. الفلق امام راغب مانا کرتے ہیں، کہتے ہیں الفلق اے الصبح، الفلق اے الصبح. اور امام ابو البقاء اپنی کلیات میں مانا کرتے ہیں، کہتے ہیں الفلق الصبح اذا انفلق من ظلمت اللیل، الصبح اذا انفلق من ظلمت اللیل، صبح جب رات کے اندھیرے سے پھوٹ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فلق. تو مانا کرو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو رب نے پیدا کی ہے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اور ان میں شر ہو، کیونکہ ایسی بھی مخلوق ہیں جو نیری خیر ہی خیر ہے، وہ مراد نہیں ہے. ایسی مخلوق جو اللہ نے سب جن کو پیدا کیا اور ان میں کیا ہو؟ شر ہو. تو فرمایا من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے ہاں رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو ہری پور والو یہ دعا پیغمبر کو سکھلائی جا رہی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ میری مخلوق میں سب سے اونچی شان میرے محمد کی ہے، لیکن پناہ لینے میں وہ بھی میرا محتاج ہے. ہاں وہ بھی میری ہی پناہ میں آتا ہے، میں ان کو پناہیں دینے والا ہوں. لیکن ہمارے مسلمانوں کا عجیب حال ہے، کوٹھی بنا کے اوپر کالی کٹوی رکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا، کوٹھی بنا کے کالی کٹوی رکھ دی، کوٹھی اس کی پناہ میں دے دی. اچھا کئی اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں، گاڑی لے کے آگے جوتا لٹکا دیا بچے کا، چلو نظر نہیں لگی، کالی لیر لٹکا سکی. ٹھیک ہے نا؟ عجیب مزاج کے لوگ ہیں ہمارے. بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس چھرا رکھ دیتی ہے. تو میں نے پوچھا یہ چھرا بچے کے ساتھ کل پیدا ہوا ہے، آج اس کے پاس چھرا رکھ دیا ہے، چاقو رکھ دیا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں جی شیاطین ڈرتے ہیں. میں آکے ایک پاس سے شیاطین اور جنات کو اتنا بڑھا دیا کہ عالم الغیب بنا دیا، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ بچے کے پاس چھرا رکھا ہوا ہے، شیطان ڈر رہا ہے. شیطان اتنا الو کا چرخا اس کو پتہ نہیں، بس لوگوں کا ایک نظریہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک جگہ بال کتروانے گیا اپنے محلے کے قریب. اب تو میں جہاں سے چھوٹے کرواتا ہوں بہت میرے دل کے قریب لوگ ہیں، موحد ہیں. بال چھوٹے کروانے بیٹھا تو اوپر دیکھتا ہوں گھوڑے کی نال لگی ہوئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے. خیر صبر نہ ہوا، میں نے کہا یہ اوپر گھوڑے کی نال کیوں لگی ہے؟ ہنس کے کہتے تسی لوگ نہیں منتے. میں کہ جی مناؤ نا، سمجھاؤ. کہتا ہے جی بس یہ خیر اور برکت کے لیے اور پناہوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یہ خیر اور برکتیں اور پناہیں دیتا تو خود گھوڑے کے پاؤں کے نیچے گھستا. عجیب لوگ ہو تم. کیا خیال ہے؟ ریڈیو پہ ایک پیغام چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ایک بندہ گیدڑ سینگی کے فضائل بیان کر رہا تھا. کس کی؟ گیدڑ سینگی. یہ مداریوں کے پاس ہوتی ہے، یہ جس کے پاس ہو تو وہ بادشاہ بنتا ہے، یہ ہو تو. ایک پٹھان سن رہا تھا، اس نے فون ملایا اور اس کو کہتا ہے
انسان کا بچہ بن لوگوں کو گمراہ نہ کر. گیدڑ سنگی کدھر ہوتی ہے؟ کہتا ہے گیدڑ میں ہوتی. انہوں نے کہا گیدڑ سنگی اتنی کمال کی چیز ہوتی تو گیدڑ جنگل کا بادشاہ ہوتا، چوری کے مرغے نہ کھاتا. اپنا عقیدہ درست کرو. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو رب نے پیدا کیا ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. کس کے شر سے؟ اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے. رات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چور لفنگے رات کو نکلتے ہیں، بدکار جو ہوتے ہیں بدکاریوں کے لیے راتوں کا انتخاب کرتے ہیں. شراب کی محفلیں لگتی ہیں تو راتوں کو لگتی ہیں، اور جس طرح بے حیائی کی مجلسیں لوگ راتوں کا انتخاب کرتے ہیں، ڈاکو ڈاکے کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، قاتل اور راہزن رات کا انتخاب کرتے ہیں، اور شیاطین بھی راتوں کو نکلتے ہیں، اور موذی بھی چیزیں بھی ہیں یہ راتوں کو عموماً نکلتی ہیں. اور اکثر بیماریاں رات کو بڑھتی ہیں، بیماریاں بھی راتوں کو بڑھ جاتی ہیں. تو خاص طور پر فرمایا من شر غاسق اذا وقب. اور عرب والے کہتے تھے اللیل اخفی للویل، اللیل اخفی للویل، رات بہت ساری ہلاکتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے. تو فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. کس کے شر سے؟ یہ کون ہے؟ یہ جو منتر ونتر کرتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے خلاف یہ بھی لوگ سرگرم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو گروں میں پھونکنے والیوں کی شر سے. تو جادو اور ٹونے تو عورتیں نہیں مرد بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ عورتوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ عورتوں کو لگ پتا جائے کسی جگہ کوئی جادوگر تعویذگر کوٹگر مل گیا ہے تو لائنیں سب سے زیادہ ان کی لگی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا کام ان کا اس میں دھندا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو خاص طور پہ فرمایا من شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. یا صیغہ مؤنث کا اس لیے استعمال کیا ہے من شر النفوس النفاثات. تو نفوس نفس ویسے بھی مؤنث سے سمائی ہے، اور نفوس جمع ہو تو پھر مؤنث کا صیغہ ویسے بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمائر بھی مؤنث کے راجع ہوتے ہیں. تو مانا کرو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ہری پور والو اگر یہ سورت پڑھو تو پھر یقین رکھو کہ ان چیزوں کا اثر آپ پر اپنے آپ پر پھونکو. پڑھو صبح اور شام اس کا ورد اپنا لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص فلق ناس 3 دفعہ پڑھ لے گا، شام تک اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا. شام کو پڑھے گا صبح تک حفظ و امان میں رہے گا. ان کو اپناؤ، ان کو اپناؤ، اپنا بچاؤ کرو. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جن کو قرآن پہ یا ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا، مسنون دعاؤں پہ. وہ کہتے ہیں مولوی دوسرے کو وظیفہ بتاتے ہیں، خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. او بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا یہ الگ سنت ہے. کیا ہے؟ علاج. قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ تم مادی علاج نہ کرواؤ، تم دوائی نہ کھاؤ، وہ الگ سنت ہے. اور یہ کیا ہے؟ الگ سنت ہے. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. طلباء ایک وصیت کرتا ہوں، طلباء میں حسد نہیں ہوتا. شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے یہ طلباء دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، محبت. لیکن جس دن یہ پگڑی باندھ کے فارغ ہو کے مولوی بن جاتے ہیں نا پھر ان میں حسد آ جاتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جس دن مولوی بنتے ہیں ان میں حسد آ جاتا ہے. اس لیے ایک بات ہے، اس چیز سے حسد نکال دو. جس دن اس کو حسد سے پاک کر دیا نا اس دن اللہ اس کو امن سے اور سکون اور اطمینان سے بھر دے گا. جب اس سے پاک نہیں کرو گے نا یہ گندے کا گندا ہی رہے گا. یہ بہت بڑی بیماری ہے، خاص و عام مبتلا ہے، عورتوں میں، مردوں میں، تاجروں میں، مارکیٹ میں آپ ایک دوسرے سے حسد. سیاسیوں کا اپنا حسد ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں مولویوں کا اپنے درجے کا حسد ہوتا ہے. ہر محکمے میں لوگوں کا اپنے لیول کا کیا ہوتا ہے؟
حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم پتہ ہے اپنے مولوی جو ہوتے ہیں، ہم اپنے مقتدیوں میں شرابیوں کو، بد کرداروں کو، سب کو خوش رکھتے ہیں، لیکن مولوی کو چونکہ وہ اس سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے تو اس سے ہم کیا رہتے ہیں؟ بغض اور حسد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. چھوڑو. ہاں ایک بات یہ ہے کہ کسی مولوی اور پیر کا لحاظ اس بات میں نہیں کرنا کہ اللہ کی توحید کے راستے میں رکاوٹ بنے، نبی کی سنت کے راستے میں رکاوٹ بنے. پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا اور نبی کی سنت کا پرچار کرتے جائیں. ٹھیک ہے، کریں گے. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور دوسری سورۃ الناس. فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں بِرَبِّ النَّاسِ، لوگوں کے رب کی. کس کی پناہ میں؟ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے الہ اور معبود اور حاجت روا کے پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس. لفظ پہ غور کرو. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. کتنے ذکر کر دیے؟ ہاں، اللہ کے 3 نام، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اور چیز کہ پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے، کس کے شر سے بچنے کی؟ وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. کس کے شر سے؟ ہاں، پہلے تو آپ باہر کے لوگوں سے امن میں ہو جاؤ، اب اپنے اندر کے شر سے بھی کس میں ہو جاؤ کہ شیطان لگا اور آپ کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، تو باہر کے دشمنوں سے بھی بچاؤ اور اندر کے دشمنوں سے بھی. تو فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو چھپ جانے والا ہے، پیچھے ہٹ جانے والا ہے. خناس شیطان کو کہا. کیوں؟ یہ جب وسوسہ ڈالتا ہے انسان غافل ہوتا ہے تو خیالات ڈالتا ہے، وسوسے. اور جب آپ اللہ کی یاد میں لگتے ہیں تو یہ فوراً پیچھے ہو جاتا ہے. پھر جب غافل ہوتے ہیں تو یہ پھر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. فرمایا الوسواس. ایک دفعہ وسوسہ نہیں، اس کا نام کیا ذکر کیا ہے؟ وسواس. بار بار وسوسے ڈالتا ہے، کام ہی اس کا یہ ہے. الخناس، پیچھے چھپ ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈالنے والا جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. کس میں؟ قلوب الناس نہیں کہا. کیا کہا؟ صدور الناس. صدور اس پورے سینے کو کہتے ہیں، اور قلب صرف اس میں جو ایک مرکز ہے اس کو کہتے ہیں، اس لوتھڑے. تو کہنا تو قلوب الناس چاہیے تھا. وہ کیوں؟ اس میں بہت مبالغہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر ایک خزانہ پڑا ہے، صندوق. تو اس صندوق کی حفاظت کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پورے کمرے کی حفاظت کی جائے. کیا کی جائے؟ تاکہ صندوق تک جائے ہی نہ. تو آپ پورے سینے کی حفاظت مانگ رہے ہیں تاکہ دل تک پہنچے ہی نہیں. فرمایا من الجنت والناس، جنوں میں سے، والناس، انسانوں میں سے. یہ وسوسے ڈالنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو شیطان ہے، جنات، اور کچھ لوگ انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک لوگوں نے ایک بندے کا نام رکھا ہوا ہے، فلاں آیا. تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ وسوسہ آ گیا. میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ وسوسہ نام ہے اس کا؟ کہتے جی اس کا نام لوگوں نے وسوسہ اس لیے رکھا ہے، جدھر بیٹھتا ہے بس کسی کے کان میں کیا ڈال رہا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. اس کام سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پناہ مانگ لو شیطان سے، جنات کے شر سے بچ جاؤ گے. شیطان خوش نہ ہونا کہ کہیں آج چھٹی ہوگی، قرآن ہمیشہ کے لیے بند. ہم اسے خوش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لو پھر بسم اللہ ہو گئی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن، جو بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، استعانت مانگتے ہیں. ما فوق الامور،
چیزوں میں یا ما فوق الاسباب امور میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر دے ہمیں صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب بھی نہیں ہوا، ولا الضالین، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے، آمین۔ میں تمام احباب سے اور جتنے بھی آئے ہیں میں خلوص دل سے سب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہل محلہ کا آپ یقین کریں، یہاں بیٹھے ہیں حاجی ارشاد صاحب ہیں، وہ دو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں وہ، یہ درس میں بھی بیٹھتے رہے، میں بالکل پرسکون ہو کہ میں نے درس دیا ہے، بالکل ٹینشن فری ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ لگے رہے خدمت میں، اور ہر دن مجھ سے پوچھتے کیا حال ہے، کوئی پریشانی؟ بس آپ درس دیتے جائیں، ہم خدمت کرتے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ اس کے بدلے ان کو اور ان کی نسلوں کو عطا کرے۔ قرآن کی جس نے بھی خدمت کی ہے جس درجے میں، اللہ نے اس کو رنگا ہے۔ اور مولانا توحید الرحمن توحیدی صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور اپنی ان محبتوں کا اظہار کیا ہے، یقیناً میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایسا اچھا ماحول انہوں نے ہمیں فراہم کیا، اور یہ باوجود مصروفیات کے صرف اس لیے ہماری تسلی اور نصرت کے لیے خود بھی آ کر گھنٹوں بیٹھ جاتے اور اٹھتے، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ۔ لیکن الحمدللہ طلباء سے جتنی محبت اور مجھ سے جتنی محبت اور خلوص سے پیش آئے، اور بھی جتنے علماء کرام آئے ہیں یہاں میری دائیں جانب بیٹھے ہیں، بائیں جانب بیٹھے ہیں، ضلع ہری پور کے باہر مولانا طیب زعفرانی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ وہ مانسیرہ سے آئے ہیں۔ یہ ان کی محبتیں، یہ فارغ ویلے لوگ نہیں ہیں، یہ خود اپنی جگہ دورے پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی وہ محبت اور خلوص ہے کہ قرآن کا ایک درس ہو رہا ہے، اور ہم نے جس بے سر و سامانی کے عالم میں شروع کیا ہے، اور میرے طلباء یہ جو بچے آئے ہیں، آپ یقین کریں میں سچ کہتا ہوں یہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ اولاد میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کبھی آپ کا جانشین وارث بنتا ہے علمی یا نہیں، لیکن جنہوں نے آپ سے قرآن پڑھ لیا ہے یہ آپ کے علمی اور قرآنی وارث کیا ہو گئے ہیں؟ بن گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں ان سے یہ عہد لوں گا کہ انشاءاللہ تم نے قرآن کریم کی خدمت کرنی ہے، اور قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہے، محبت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، جب قرآن کے طالب العلم ہو تو آپ کے اخلاق بھی حاملین قرآن والے ہونے چاہیے۔ اگر آپ قرآن کے طالب العلم ہو تو پھر آپ اعمال بھی قرآن والے سر انجام دیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ خزانہ اپنا واپس نہ لے لے، کہیں اس مسند سے معزول نہ کر دے۔ بڑے لوگ ہیں معزول ہو جاتے ہیں، ان انسان کو سمجھ نہیں لگتی، اور کئی دفعہ سوچتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں ایک زلزلہ آیا تھا نا، تو ایک بڈھی ماسی، زلزلے میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو وہ کہتی یا اللہ آپڑا کوئی گناہ بھی صحیح نہیں تو پتہ نہیں کیوں ہلتی ہے زمین، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اپنا کوئی گناہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، غلطی بھی نظر نہیں آ رہی ہو، پھر زلزلہ آ گیا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنا گناہ اور غلطی نظر آتی نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کیے کریں، ہم انسان ہیں، نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، بلکہ 14ویں صدی میں گزرنے والے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ ہمیں یہ سمجھتے یہ ممبر پر بیٹھنے والا فرشتہ ہے تو یہ ذہن سے نکال لیجئے، ہم اس معاشرے کے فرد ہیں، ہم سے قدم قدم خطائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اور آپ کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کی پناہ مانگتے رہیں۔ تو میں تمام اپنے طلباء کرام کا، میرے پاس الحمدللہ بہت سارے طلباء آئے ہیں اس دفعہ، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں ان میں، ٹھیک ہے نا، قابل طلباء ہیں، بہت قابل طلباء ہیں ماشاءاللہ، اور میں ان سے انتہائی مطمئن رہا ہوں۔ میں ان سب کے لیے جتنے میرے دن درس کے گزرے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے ان کو یاد نہ کیا، دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا رہا ہوں،
اور انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی ہے. تو میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. تو یہ سب آپ دعا کریں. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. دعا فرمائے. ہم بہت نالائق ہیں. اللہ نے اس نالائقی کے باوجود قرآن کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. اللہ تو ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ قبول فرما. لازمی بات ہے ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی, غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. اللہ معاف فرما. اللہ درگزر والا معاملہ فرما. اللہ بہت سارے طلباء مسافر ہیں, کئی تاجکستان سے پتہ نہیں کس کس جگہ سے آئے. اللہ پاکستان کے کونے کونے سے یہ مسافر پردیسی طلباء ہیں. اللہ ان کا آنا سننا قبول فرما. ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور. ان لوگوں کے لیے دعا فرمائے جن کی وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا ہے. میں اپنے اساتذہ کے لیے اللہ جن کے واسطے سے قرآن پہنچا ہے, جن سے میں نے قرآن سیکھا ہے, اللہ میرے ان اساتذہ ضلع ہری پور کے ہمارے امیر ہیں مولانا محمد اعظم صاحب بیمار ہیں. میں نے ان سے بھی قرآن پڑھا ہے. اللہ انہیں صحت عطا فرما. اور میرے قرآن کے استاد المکرم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب, اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما. ان کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرما. قرآن کریم کی اس عمر میں بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں طلباء وہاں بھی جلوہ افروز ہیں, جاری ہے. دعا فرمائیں اللہ ملک پاکستان کی طول و عرض میں جہاں بھی قرآن کریم کے دروس ہوتے ہیں اللہ کامیابی سے ہم کنار فرما. اہل محلہ اللہ ان کی کون گھروں میں برکتیں عطا فرما. اس محلے کی ہر فرد کو اللہ خوشیاں عطا فرمایا. اللہ اے اللہ جنہوں لوگوں نے تعاون کیا ہے, حاجی ارشاد صاحب ہیں یا میرے نام نہیں آتے میرے سامنے, اللہ تو جانتا ہے, ان کو اللہ جھولیاں بھر کے اللہ ان کو عطا فرما. اور آج جو ہماری اس خوشی میں شریک ہیں, چاہے علماء ہیں, چاہے طلباء ہیں, چاہے عوام ہیں, اللہ یہ مصروفیت کے باوجود آئے ہیں. اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اور ملک پاکستان میں جو علماء شہید کیے گئے ہیں اللہ ظلماً, اے اللہ ان سب علماء کرام کو غریق رحمت فرما. اے اللہ اور جن علماء کرام کہ دروس جاری ہیں, خدمت کر رہے ہیں دین کے, اللہ مزید ہمت اور توفیق عطا فرما. میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. میرے بچوں کو اللہ میرے علم کا اس خدمت دین کا وارث بنائے. اور دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جتنے بھی میرے دادا جان میری دادی جان ان کے لیے دعا فرمائے. دادا جان وفات پا گئے, اللہ غریق رحمت فرمائے. دادی جان اللہ صحت عطا فرمائے. میرے چچا ہیں بیمار ہیں شدید, ابھی الحمدللہ کافی بہتر ہیں, اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور ان ساتھیوں کا جنہوں نے اس دورے میں اپنا تعاون جاری رکھا, جس اعتبار سے جانی کیا مالی کیا ہے, اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما. اور میری بھی شرعی حاجتیں ہیں, اللہ میری شرعی حاجتوں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے. اللہ ہماری بھی شرعی حاجتیں پوری فرما. ملک پاکستان کو اللہ امن عطا فرما, بد امنی اور خون ریزی ختم فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خصوصاً ایک طالب علم پورے دور تفسیر میں شریک رہا, فضل واحد, پرسوں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اللہ اسے صحت عطا فرمائے. خصوصاً میرے درس کے ساتھیوں میں مولانا عبد القدیر ہے, دعا فرمائیں, بڑی خدمت کرتے رہے ہیں مصروفیت کے باوجود, اللہ اس کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرما. میرے دوسرے ساتھی ہیں علی چند,
مستقل دورہ ریکارڈ بھی کرتے رہے، خدمت بھی کرتے رہے، سارا دن تھکتے رہے۔ اللہ اس کو بدلے عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ میرے دوست ہیں جو آتے ہیں مستقل ایبٹ آباد سے جمعہ پڑھنے، بیماری کے باوجود آئے ہیں، ملک مختار صاحب، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ بھائی عبدالقدیر کے چچا جان ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے والد گرامی بیمار ہیں، مولانا صدیق الرحمان صاحب ہیں، وہ اکثر آیا کرتے تھے لیکن وہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ یہ جو مدرسہ جس میں ہم نے یہ خدمت سر انجام دی ہے، پاک پروردگار اس مدرسے کو آباد کرے، اسے آباد کرنے والوں کو اللہ آباد کرے، اور اللہ اسے ترقی عطا فرمائے۔ توحید الرحمان توحیدی سب کو اللہ مزید ہمت، طاقت اور